حضرات محترم، انسانی زندگی کا ایک اہم حصہ خواب ہے۔ خواب تو انسان خواب دیکھتا ہے۔ کم و بیش انسان زندگی کا تیسرا حصہ، تہائی حصہ سونے میں گزر جاتا ہے، اور سونے میں جو ایک اہم عمل ہے وہ نیند کے اندر انسان کو خواب آتے ہیں۔ خواب کی شرعی حیثیت کیا ہے، شریعت میں، دین میں اس کی حیثیت کیا ہے، آج اسی موضوع پر بات کرنا مقصود ہے، کیونکہ ہمارے ہاں بہت ساری دوسری باتوں کی طرح اس کے اندر بھی افراط و تفریط پائی جاتی ہے۔ بعض لوگ خوابوں کو ہی بہت کچھ سمجھتے ہیں، سب کچھ سمجھتے ہیں، اور انہی سے پورا دین جو ہے برآمد کر لیتے ہیں۔ خوابوں کی بنیاد پہ دین جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے، اور بعض لوگ اس کو بالکل بھی اہمیت نہیں دیتے۔ اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ خواب کی اصل حیثیت کیا ہے۔ جدید نفسیات بھی خواب کی اہمیت کو تسلیم کرتی ہے۔ دو مشہور زمانہ ہمارے جو جدید مفکرین ہیں جن کے خوابوں پہ تحقیق ہے، ایک سیگمنٹ فرائیڈ ہے اور دوسرا کارل یونگ ہے۔ دنیا ان کی تحقیق کو مانتی ہے، لیکن ان کے اندر بھی بڑے نقائص ہیں، کمیاں ہیں، مسائل ہیں، کیونکہ فرائیڈ نے تو پوری کی پوری اپنی تھیوری جو ہے وہ جنسی جذبے پر کھڑی کی ہے، کہ خواب جو ہے انسان کو اصل میں جنسی جذبات جو دبے ہوتے ہیں وہ مختلف شکلوں میں ظہور ہوتے ہیں اس کے خواب میں۔ کارل یونگ اگرچہ فرائیڈ کا شاگرد ہے، لیکن اس کی تھیوری بالکل اس سے الگ ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ خواب، اور یہ کافی بیلنس تھیوری ہے فرائیڈ کی نسبت سے، اور یہ سمجھتا ہے کہ خواب جو ہیں وہ انسان کے شعور اور لاشعور جو ہیں ان کے درمیان ایک تعلق کو قائم کرتے ہیں، اور انسان کے بہت سے جذبات جو ہیں اور انسان کے روح کے بہت سے معاملات جو ہیں انسان کو خواب میں نظر آتے ہیں، اور اس کو خواب کے اندر کچھ بتایا جاتا ہے۔ خیر، اس سے قطع نظر ہمارا مقصود ان کو زیر بحث لانا نہیں ہے، صرف یہ بتانا مقصود تھا کہ خواب جو ہے اس کو سب تسلیم کرتے ہیں، انکار کوئی نہیں کرتا۔ جدید سائنس بھی تسلیم کرتی ہے، جدید نفسیات بھی تسلیم کرتی ہے، قدیم حضرات بھی تسلیم کرتے ہیں، لیکن اس کی حیثیت کیا ہے، دین میں اس کی حیثیت کیا ہے، یہ مقصود بیان کرنا مقصود ہے۔ آپ نے سورہ یوسف پڑھی ہوگی۔ سورہ یوسف کے اندر اللہ نے 4 خواب بیان کیے ہیں۔ ایک حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب بذات خود ہے، اور ایک ان کے 2 جو قیدی ساتھی ہیں ان کے 2 خواب بیان ہوئے ہیں، اور ایک مصر کے بادشاہ کا خواب بیان ہوا ہے۔ ان کی روشنی میں ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ خواب اصل میں ہوتے کیا ہیں۔ دیکھیے، ہر خواب جو ہے وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا۔ انبیاء کے سارے خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، اور اس پر عمل کرنا لازمی ہوتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو خواب ہی تو آیا تھا نا، اور آپ اپنے بیٹے سے پوچھتے ہیں کہ بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں، انی ارا فی المنامی، کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں، انی اذبحک، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، یہ خواب ہے۔ لیکن نبی کا خواب چونکہ وہی ہوتا ہے تو اس پر انہوں نے عمل کیا۔ اس طرح آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے خواب دیکھے، یعنی مکہ مکرمہ سے ہجرت کرتے ہوئے 6 برس بیت چکے تھے۔ 6 برس آپ نے خواب دیکھا کہ میں عمرہ کر رہا ہوں، اور اس کے نتیجے میں آپ نے اعلان کر دیا کہ ہم عمرہ کرنے جائیں گے۔ تو یہ خواب تھا، لیکن چونکہ نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، آپ نے عمرے کا اعلان کیا اور عمرے کے لیے تشریف لے گئے۔ وہ پھر مشہور واقعہ ہے جس کے نتیجے میں صلح حدیبیہ کا واقعہ جو ہے پیش آیا۔ اس پر آپ نے پورا عمل کیا۔ تو انبیاء کے خواب تو وہی ہوتے ہیں۔ نیک لوگوں کے جو خواب ہیں، متقی لوگ، اللہ والے، دیندار، نیک لوگ، ان کے خوابوں کے بارے میں بھی گمان ہوتا ہے کہ وہ صحیح ہوں۔ گمان ہے، یقین صرف نبی کے خواب کے بارے میں بات کی جا سکتی۔ اس لیے کوئی شخص اپنے خواب کی بنیاد پر شریعت کا کوئی حکم نہیں نافذ کر سکتا۔ اس کو ذہن میں رکھیے۔ ساری کائنات کے اولیاء مل کر کہیں کہ ہمیں خواب آیا ہے اور اللہ نے یہ حکم دیا، وہ شریعت کا حکم نہیں بنے گا، کیونکہ وہی اب ختم ہو گئی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔
نبوت کا اختتام ہو گیا، اب کوئی اللہ کا حکم نہیں بن سکتا، سارے ولی خواب دیکھ لیں، حکم وہی ہوگا جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، اب تو شاید وہ زمانہ ختم ہو گیا، کسی زمانے میں لوگ فوٹو اسٹیٹ بانٹتے تھے خوابوں کو، کہ فلاں جناب وہ مولوی صاحب کو یا فلاں امام صاحب کو یہ خواب آیا اور انہوں نے خواب میں یہ دیکھا کہ یہ ہونے والا، یہ ہونے والا، ہوتا رہے، ہمیں کیا، خواب آیا ہوگا اسے آیا ہوگا، ہمیں اس سے کیا۔ خواب جس کو آتا ہے اس کے لیے حقیقت ہو سکتا ہے، دوسرے کے لیے حجت نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا۔ خواب جس نے دیکھا ہے وہ بارے میں اس کی تعبیر معلوم کرے، اس کو کوئی حکم ہوگا یا نہ ہوگا، لیکن دوسرے کے لیے اس کی کوئی حجت نہیں ہوتی، صرف نبی کا خواب حجت ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں، بچپن میں ہے اور خواب دیکھتے ہیں، میں نے یہ بات آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ یوسف نے کہا اپنے باپ سے، یا ابتی، اے میرے ابا جان، انی رأیتو، میں نے خواب میں دیکھا، احد عشر کوکبا، 11 ستارے میں نے دیکھے، والشمس والقمر، اور سورج کو بھی دیکھا اور چاند کو بھی دیکھا، رأیتہم لی ساجدین، میں نے ان کو دیکھا کہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اب یہ خواب ہے۔ اچھا، خواب علامتی زبان میں ہوتا ہے، یعنی اس سے معلوم کرنا پڑتا ہے کہ اس علامت کا مقصد کیا ہے، اللہ رب العزت کیا فرمانا چاہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبوت میں سے اب کچھ نہیں بچا البتہ سچے خواب، اور یہ 46واں حصہ ہے، سچے خواب بچے ہیں، وہ بھی کسی اگر نیک بندے کو آئیں اور صحیح وقت پہ آئیں تو اس کے کچھ اخذ کیا جا سکتا، لیکن وہ اسی کے لیے ہوگا، دوسروں کے لیے حجت نہیں ہوگا۔ اب یہ خواب بیان کیا، اور خواب کس کو بیان کیا؟ ابا جان کو، اور ابا جان بھی نبی ہیں، یعقوب علیہ السلام، دونوں معمولی شخصیات نہیں ہیں۔ اس سے پہلا حکم تو یہ ملا کہ خواب کسی ایسے آدمی کو بیان کرنا چاہیے جو اہل علم ہو، نیک آدمی ہو، صاحب علم ہو اور جانتا ہو، ہر ایرے غیرے کو اپنا کوئی اچھا خواب بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، برے خواب کے بارے میں تو حدیث میں آتا ہے، اس کو بیان ہی نہیں کرنا چاہیے، اللہ سے پناہ مانگے، اللہ کے راستے میں کوئی صدقہ خیرات کرے، اللہ اس کو اپنی پناہ میں رکھے گا، اس کو بیان نہ کرے، اللہ سے پناہ مانگے، اللہ اپنی پناہ میں رکھے گا۔ اور لیکن جو اچھا خواب ہے وہ بھی کسی نیک آدمی کو بیان کرے، ہر ایک کو بیان نہ کرے، کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی ایسی غلط تعبیر اس کے منہ سے نکل گئی تو وہ تعبیر ویسی ہو جائے گی۔ یہ تعبیریں بھی مختلف ہوا کرتی ہیں، یہ بھی ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ اسلامی تاریخ میں امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ خوابوں کی ایک بڑی جید شخصیت پیدا ہوئے ہیں، جن کو بڑا عبور حاصل تھا خوابوں پہ۔ ایک شخص آیا اور کہا کہ حضرت مجھے یہ خواب آیا ہے، میں نے دیکھا کہ میری چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے۔ تو آپ نے کہا ارے جلدی کرو، بھاگو بھاگو بھاگو، تمہارا مکان گرنے والا ہے، اپنے بیوی بچوں کو نکال لو مکان سے، تمہارا مکان گر جائے گا۔ جب وہ گیا اور اپنے بیوی بچوں کو نکال لیا گھر سے، اور واقعی مکان گر گیا۔ پھر کسی موقع پہ ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ حضرت میں نے دیکھا کہ میری چارپائی کے نیچے آگ جل رہی، وہی سیم خواب بیان کیا۔ تو آپ کہتے بھائی مبارک ہو، جلدی جاؤ اور اپنے گھر جا کر اپنی چارپائی کے نیچے جگہ کو کھودو، اس میں سے یقیناً خزانہ نکلے۔ اب دیکھیں ایک ہی خواب ہے، بندے الگ الگ ہیں۔ اب یہ صاحب علم ہے چونکہ اس لیے وہ بتا سکتے ہیں۔ اب شاگرد کیونکہ درس دیتے تھے، اب شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت ایک ہی خواب دو بندوں نے بیان کیا اور آپ نے دونوں کو مختلف تعبیر بتائی، یہ کیا راز ہے؟ ان کا کہ بھائی دیکھو، جو پہلا شخص آیا تھا وہ گرمی کے زمانے میں آیا تھا، گرمی کے شدید موسم تھا، پہلے ہی آگ لگی ہوئی تھی، اب اس نے دیکھا کہ چارپائی کے نیچے اور آگ لگ گئی ہے، تو میں نے اسے تباہی مراد لیا، یعنی گرمی کے موسم میں آگ تباہی لاتی ہے، تو میں نے اسے تباہی مراد لیا، تباہی ہو گئی۔ اور دوسرا شخص جو خواب بیان کرنے آیا تھا وہ سردیوں کا زمانہ تھا، اور سردیوں کے زمانے میں تو آگ اچھی لگتی ہے، نعمت ہوتی ہے، لوگ جلا کے اس آگ کو سینکتے ہیں، اس لیے میں نے اسے اچھائی مراد لیا اور اللہ نے اچھائی نصیب فرما دی۔ اب دیکھیں ایک ہی خواب ہے نا، تو مختلف موسموں میں، مختلف علاقوں میں، مختلف شخصیات کا سیم خواب جو ہے مختلف مطلب ہو سکتا ہے، ہر ایک کے خواب کا ایک ہی مطلب نہیں ہوتا، مختلف مطلب ہوگا۔
نواب صدیق حسن خان اہل حدیث علماء کے ایک بڑے عالم ہیں. ریاست بھوپال تھی انڈیا میں. ریاست بھوپال کی جو حکمران تھی خاتون تھی، ان کے یہ خاوند تھے. اب یہ بڑے عالم دین بھی تھے. اب کسی شخص نے اور کسی مقام پر کسی عالم نے دیکھا کہ نواب صدیق حسن خان نماز پڑھا رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. بڑا عجیب خواب تھا. اب وہ کسی اور عالم دین کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ حضرت، میں نے یہ عجیب خواب دیکھا کہ نواب صدیق حسن نماز پڑھا رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. اب کوئی عام شخص ہوتا تو وہ نعرے لگانے شروع کر دیتا، وہ دیکھے جی نواب صاحب کی کتنی بڑی شان ہے، امامت کر رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کھڑے ہیں. ایسے ہوتا نا، ہم عام بندہ تو یہی مراد لے گا. تو اس عالم دین نے کہا ہو اچھا تم نے یہ خواب دیکھا، جلدی پتہ کرو نواب صدیق حسن کا انتقال ہو. اب دیکھیں کہ کیسے اس سے مراد لیتے نظر نہیں، اس سے علم چاہیے. انہوں نے کہا جا بھاؤ جلدی جاؤ بھوپال جاؤ، نواب صدیق حسن کا انتقال ہو گیا ہے. کہا جی حضرت وہ کیسے؟ ان کا دیکھو نبی کے ہوتے ہوئے کوئی امامت نہیں کر سکتا، صرف جنازہ ہی آگے ہو سکتا ہے. نبی کے ہوتے ہوئے صرف جنازہ ہی آگے بڑھ سکتا ہے، امامت کوئی نہیں کر سکتا. تو انہوں نے پتہ کیا واقعی نواب صاحب کا انتقال ہوتا. تو یہ اس سے بڑی مراد ہوتی ہے. یعنی پہلی بات تو یہ کہ خواب بیان کرنا چاہیے کسی صاحب علم کو، اور وہ بھی بڑی سوچ سمجھ کے غور سے. جو خواب جو ہے علامتی ہوتے ہیں، علامتی شکل میں ہوتے ہیں، حقیقی شکل میں ہوتی. اب دیکھیں نا یوسف علیہ السلام علامتی شکل ہے، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، اور دیکھ رہے ہیں کہ سجدہ کر رہے ہیں. اللہ اکبر. یعقوب علیہ السلام کو یہ خواب بیان کیا، نبی تھے، فوراً سمجھ گئے کہ بیٹا بھی نبی بننے والا ہے اور اس کی بڑی عزت ہوگی، مقام ہوگا، مرتبہ ہوگا. اس لیے کہا کہ بیٹے حسد سے بچنا، بھائیوں کو بیان نہ کرنا. حسد جو ہے کہیں بھی اپنے راستے بنا لیتا ہے. لازمی نہیں کہ بھائی بھی اس سے بچے ہوں، بھائیوں بہنوں بھی راستہ بنا لیتا ہے. حسد سے بچنے کے لیے بیٹے تم اس خواب کو بیان نہ کر. بچے تھے، بیان کر دیا، نہیں رہ سکے. تو وہ پھر آپ جانتے ہیں کہ لمبا واقعہ ہے. ایک واقعہ تو ایک خواب تو یہ بیان ہوا ہے سورہ یوسف، اور دوسرا خواب یہ بیان ہوا ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام جیل کے اندر جاتے ہیں. تو جیل کے اندر ایک ان کا ساتھی یہ کہتا ہے کہ حضرت میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے سر کے اوپر روٹیاں رکھی ہوئی ہیں اور پرندے ان روٹیوں کو کھا رہے ہیں، نوچ رہے ہیں. نے کہا اچھا. اور دوسرے نے کہا جی میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں بادشاہ کے پاس اس کا ملازم ہوں اور بادشاہ کے لیے انگوروں سے شراب نچوڑ کے اس کو پلا رہا ہوں. اس کی تعبیر کیا ہے؟ اب دیکھیں دونوں علامتیں ہیں. اب پرندے ہیں، روٹیاں ہیں، شراب ہے، انگور ہیں، جوڑ رہے ہیں. سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا پہلے سے کہ تمہیں تو ہو جائے گی پھانسی، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا سر قلم ہو جائے گا، پھانسی ہوگی. اور دوسرے سے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں بادشاہ کے دربار میں ایک بڑا مرتبہ ملے گا. اور ویسے ہوا جیسے آپ نے فرمایا تھا. وہ دونوں رہا ہو گئے اور پھر ویسے ہی ان کو وہ مقام و مرتبہ ملا. ایک کو پھانسی کی سزا ہو گئی اور دوسرے کو وہی مرتبہ ملا. تیسرا جو خواب اس میں بیان ہوا ہے، چوتھا، وہ بادشاہ کا خواب ہے. اب بادشاہ خواب دیکھتا ہے، مصر کا بادشاہ. اب خواب یہ دیکھتا ہے کہ 7 موٹی گائیں ہیں اور 7 پتلی گائیں، اور یہ پتلی گائیں موٹی گائے کو کھا رہی. اسی طرح گندم کی جو بالیاں خوشے ہوتے ہیں، 7 سبز بالیاں ہیں اور 7 خشک بالیاں ہیں. اب اس نے سب کو یہ اپنے خواب بیان کیا. کسی کو سمجھ نہیں آیا کہ کیا اس کا مطلب کیا ہے. اب وہ درباری جس کو مقام ملا تھا بادشاہ کے دربار میں، جس کو آپ نے کہا تھا تمہیں مقام ملے گا، وہ ہو اس کو یاد، اچھا جیل میں ایک بندہ ہے، وہ تو خوابوں کی تعبیر بیان کرتا ہے اور بات سچی ہوتی ہے. اس نے بادشاہ سے کہا مجھے اجازت دیں میں آپ یہ تعبیر پوچھ کے آتا ہوں. چنانچہ وہ گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے بیان کیا کہ اس کی تعبیر کیا ہے. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ 7 سال تو بڑے ہی رزق کی فراوانی ہوگی مصر کے اندر، بڑی اچھی فصل ہوگی، رزق کی فراوانی ہوگی، خوب گندم ہوگی اور باقی فصلیں ہوں گی. اور اگلے 7 برس قحط آ جائے گا. جو 7 موٹی گائیں ہیں یہ فراوانی کی علامت ہے، علامتی ہوتی باتیں، یہ فراوانی کی علامت ہے. اور 7 جو پتلی گائیں ہیں یہ قحط کی علامت ہے.
اور ساتھ ہی آپ نے تدبیر بھی بتائی. اب دیکھیں اس خواب اس کو بتانا چاہیے جو اس سے بچنے کی تدبیر بھی بتائے. ساتھ تدبیر بھی بتائی کہ دیکھو قحط آنے والا ہے، بادشاہ سے کہنا کہ اس طرح قحط سے بچ سکتے ہو. پوری ایک تدبیر ہے جو آپ نے بتائی، اگر یہ معاملہ کرو گے اس طرح قحط سے بچ جاؤ گے. چنانچہ اس پہ عمل کیا، بادشاہ نے قحط سے بچ گیا، اور اسی پھر یوسف علیہ السلام نکالے گئے جیل سے، ان کو وزیر خزانہ کا منصب عطا کیا گیا وغیرہ، یہ ساری بات. تو سورہ یوسف کے اندر یہ 4 خواب بیان ہوئے ہیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ خواب حقیقت ہے، خواب سے انکار نہیں کیا جا سکتا. خواب سب کو آتے ہیں، اچھے کو بھی آتے ہیں، برے کو بھی آتے ہیں، لیکن خواب کا مطلب کیا ہے یہ بڑی ایک سائنس ہے. یہ ہر انسان کے بس کی بات نہیں. ایک ہی خواب 2 مختلف بندے دیکھے 2 مختلف مطلب ہوں گے، 2 مختلف موسموں میں دیکھے مختلف مطلب ہوگا، مختلف حالات میں دیکھے مختلف مطلب ہوگا. کوئی نیک آدمی، متقی آدمی خواب میں دیکھے کہ میں ننگا ہوں، بظاہر عجیب سا خواب ہے، لیکن یہ عاجزی کی علامت ہے کہ تمہارے اندر اور عاجزی پیدا ہو جائے گی. کوئی برا آدمی یہی خواب دیکھے کہ میں ننگا ہوں، تو وہ علامت ہے کہ تمہاری رسوائی ہوگی، تمہاری رسوائی ہوگی زمانے میں. اب یہ علامت ہے ساری. اس لیے خوابوں کو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا، نہ تو خوابوں پہ اس طرح یقین کریں کہ اس کو شریعت بنا لیں. شریعت ہے، اللہ رسول کا حکم تبدیل نہیں ہو سکتا، چاہے پوری کائنات کے خواب بیان کر دیے جائے. جو قرآن و حدیث نے بیان کر دیا وہ حق ہے اور سچ ہے. کسی کے خواب کی بنیاد پہ اس کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے، چاہے سب مل کر آ جائیں، کیونکہ شریعت اب فائنل ہے، آخری ہے، مکمل ہو چکی. اللہ نے کہا کہ میں نے شریعت کو مکمل کر دیا. اور لیکن جس کو وہ خواب آیا ہے وہ اس کے بارے میں غور کر سکتا ہے کہ میرے لیے اس کے اندر کیا رمز ہے، میرے لیے اس کے اندر کیا اشارہ ہے، کیا حکم ہے. اور جیسا میں نے عرض کیا کہ اگر برا خواب ہے تو اس کو بیان نہ کرے. اور حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا مفہوم یہ ہے کہ بائیں طرف کروٹ لے کر تھوک دے اور اللہ سے پناہ مانگے، اسی وقت اللہ سے پناہ مانگے. اللہم انی اعوذ بک من ہذہ الرؤیا، من شر ہذہ الرؤیا، کہ میں اس خواب کے شر سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں. اور صبح اٹھ کے کچھ صدقہ خیرات کر دے، کسی کی مدد کر دے، انشاءاللہ اس خواب کے شر سے اللہ پناہ دے دے. لیکن اگر اچھا خواب ہے تو پھر کسی متقی، پرہیزگار، صاحب علم آدمی کو بیان کرے. ایسا نہ ہو کسی غلط آدمی کو بیان کرے تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے اس کے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اور اللہ اسی کو تعبیر بنا دیتے. تو یہ بڑا سینسیٹیو معاملہ ہے، اسے سوچ سمجھ کے. لیکن کوئی شخص آپ کو بیان کرے کہ خواب کی بنیاد پر مجھے یہ حکم دیا گیا ہے دین کا اور یہ کہا گیا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں. وہ ردی کا ٹوکرا ہے، ردی کے کاغذ کی طرف پھاڑ کے پھینک دیں. ہمارے پاس قرآن و سنت موجود ہے، قرآن و حدیث موجود ہیں، اور یہ الحمدللہ ہمارے عمل کے لیے کافی. جس نے خواب دیکھا ہے، اور خواب جو ہے کچھ شیطان کی طرف سے بھی ہوتے ہیں، کچھ اللہ کی طرف سے، کچھ شیطان کی طرف سے، اور کچھ ہماری اپنی طبیعت کی خرابی سے ہوتے ہیں. گیسٹرک پرابلم سے بھی خواب آتے ہیں، یعنی گیس اگر دماغ کو چڑھ جائے وہ بھی خواب کی شکل اختیار کر لے. اور کچھ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، کچھ اللہ کی طرف سے اشارے ہوتے ہیں. سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، تہجد کا ٹائم تھا، بیٹھے ذکر کر رہے تھے کہ آنکھ لگ گئی، بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ گئی. اب آنکھ لگی تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ شیطان یہ کہتا ہے عبد القادر جیلانی تم پر ہم نے نماز کو معاف کر دیا. اب دیکھیں کوئی بندہ میرے جیسا ہوتا بڑی خوش ہوتا، لو جی موج لگی، موج ہوگی، نماز معاف ہوگی. ہمارے جیسے جہال تو یہ مطلب لیں گے نا. اور صاحب علم آدمی تھے، انہوں نے کہا مردود تو شیطان ہے، دفع ہو جا، لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم. نماز تو میرے نبی پہ معاف نہ ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم، تو عبد القادر کون ہوتا ہے؟ میری کیا حیثیت ہے کہ مجھ پر نماز معاف ہو؟ جو چنانچہ بچ گئے. اور جاتے جاتے کہنے لگا عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا. اور ایک پھر وار کیا، ایک اور وار تھا. عبد القادر نے کہا کہ میرے علم میں نہیں، میرے اللہ نے مجھے بچایا. اللہ اگر کہتے میرے علم میں بچا لیا تو پھر بھی گئے تھے. تکبر آ گیا نا، اور تکبر سے انسان ختم ہو جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام تقریر کر رہے ہیں، اللہ اکبر، تکبر کتنی بڑی بڑی چیز ہے، ذرا تو غور کیجیے. اللہ کے لیے پلے باندھیے. موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے پوچھا حضرت اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا میں ہی ہوں. اب ظاہر ہے اس میں حقیقت بھی ہے کہ نبی سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، اور اس وقت کائنات میں آپ ہی نبی تھے. اللہ کو یہ بات بھی پسند نہیں آئی.
موسیٰ تو نے میں کہا میں بڑی بری چیز ہے. اب اس کے لیے پھر وہ لمبا واقعہ خضر کے پاس بھیجا، ان کی تربیت میں رہے، ان سے علم سیکھا. اللہ نے بتایا موسیٰ تجھ سے بھی بڑے علم والے موجود ہیں، تو کیا سمجھتا میں ہوں؟ تم سے بھی بڑے علم والے موجود ہیں، یا دیکھ اپنے منظر دے. اس لیے یہ نہیں کہنا چاہیے. حضرت عبد القادر جیلانی بھی یہ کہہ کر بچ گئے کہ نہیں، میرے اللہ نے مجھ کو بچایا ہے. انشاءاللہ باقی بات اگلی دفعہ سنت عطا فرمائے.